सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार मुनीबुल हक साहब। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। बहुत शुक्रिया सर, यूक्रेन और रशिया वार चल रही है और काफ़ी दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप भी इसमें आके जो है उन्होंने जंग बंदी करवाने की कोशिश की, मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, ज़ेलेंस्की की भी मीटिंग हुई, पुतिन की भी मीटिंग हुई। तो किस तरह से देख रहे हैं, क्या पस मंज़र क्या है इस जंग का? देखिए हसनैन साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने इतने अहम मौजू को, एक ऐसा मौजू जो कि हमारे मीडिया में बिल्कुल डाउन प्ले किया जा रहा है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कहीं इसका जिक्र नहीं आता, अगर आता है तो सिर्फ इस मुलाकात के हवाले से आता है कि जो ट्रंप की 15 अगस्त को हुई और बाद में ज़ेलेंस्की की हुई। इसके अलावा मौजू की जो गहराई है उसके हवाले से इस बात को कभी टच नहीं किया गया। थोड़ा सा मैं आपको पस मंज़र बताता हूँ कि ये मामला है क्या। देखिए, सोवियत यूनियन जो था 1991 में जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो उसके 15 मुल्क बने हैं जी। अच्छा, वो जो 15 मुल्कों में से एक यूक्रेन भी था, राइट। यूक्रेन जो था ये एक सूबा था, एक रशिया का, सोवियत यूनियन का सूबा था। और बाद में जिस वक्त इसने आज़ादी मिली तो ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गई, सॉवरेन स्टेट बन गई। अब जिस वक्त ये सब कुछ हुआ तो आपको याद होगा कि सर जंग के ज़माने में एक तंजीम होती थी, नाटो जी। नाटो व्हाट्सएप एक्ट जब ख़त्म हुआ 91 में, तो उसके बाद अमेरिकन ने घेरा डाल के व्हाट्सएप एक्ट के मेंबरान को वरगला के इसका हिस्सा बनाने की कोशिश शुरू कर दी। एक 3 मुल्क हैं, वो है बाल्टिक स्टेट्स, जिनको कहते हैं लिथुआनिया, एस्टोनिया और लैटविया, 3 मुल्क। इन 3 मुल्कों को सबसे पहले एक स्कीम के तहत शामिल करवाया गया नाटो में। अच्छा, ये वो वक्त था जब व्लादिमीर पुतिन अभी बरसकदार आए थे, 1999 की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा पस मंज़र बताना ज़रूरी है क्योंकि उसके बाद आप समझेंगे कि डिस्प्यूट है क्या जी। जिस वक्त व्लादिमीर पुतिन ने देखा कि बाल्टिक स्टेट्स नाटो में ज़म कर गई हैं, तो उसके बाद ये सिलसिला रुका नहीं है। जो सोवियत यूनियन की दूसरी स्टेट थी, जॉर्जिया और 2-4 और रियासतें, ये जब 9-10 रियासतें जब मर्ज कर गई नाटो में, तो इस बात की तशवीश हुई कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाए तो फिर क्या होगा। अब यूक्रेन जो है वो मॉस्को को पिछवाड़ा है और यूक्रेन का नाटो का हिस्सा बनना इस तरह है जैसे मेरे घर के पीछे आकर डाकू बैठ जाए, बिल्कुल राइट। इस पर कोई क्रेमलिन, जो मॉस्को में रूसियों को सरकारी इलाका, कोई इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये बात है कोरोना से थोड़ा पहले की, मैं आपको बात बता रहा हूँ कि फरवरी 2019 में जो मौजूदा सदर है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो अपना मज़हब के अतबार से नस्लन यहूदी हैं, यूक्रेन के रहने वाले हैं, ये स्टेज कॉमेडियन थे और ये किसी ज़रिए से इनके खासा पुरअसरार है इनका कैरियर भी, ये किसी न किसी तरह सदर बनने में कामयाब हो गए 5 साल के लिए। ठीक है, जब ये सदर बनने में कामयाब हो गए तो दुनिया पहले फंसी रही इसमें कोरोना में। जब कोरोना ख़त्म हुआ तो उसके बाद इन्होंने मगरब की शय में, यूरोपीय यूनियन और नाटो की शय में, इन्होंने कहा कि जनाब आप हमें इसमें शमूलियत इख्तियार करें। पुतिन ने इसको रिजेस्ट किया। जब पुतिन ने देखा कि सारे जो व्हाट्सएप एक्ट के मुल्क हैं वो सारे शामिल हो गए हैं और ये व्लादिमीर बाज नहीं आ रहा, तो रशिया के साथ एक मुल्क है, उसको कहते हैं बेलारूस के साथ है यूक्रेन। उन्होंने बेलारूस की टेरिटरी को इस्तेमाल करते हुए अपनी फ़ौज को अंदर दाखिल कर दिया और आज 30 साल है, तो अब 20 से 25% इलाका जो है वो यूक्रेन का वो अंडर टेरिटरी है सोवियत ऑक्यूपेशन की। पुतिन उसको वापस करने को तैयार नहीं है। देखिए, अब जब जंग होती है तो जंग में दोनों फरीकैन का नुकसान होता है। ज़्यादा जो ताकतवर फरीक होता है वो अपना नुकसान बर्दाश्त कर लेता है, जो कमज़ोर फरीक होता है वो नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। गालबन 70-80 अरब डॉलर की इमदाद है जो अब तक यूरोपीय यूनियन नाटो दे चुके हैं, फौजी इमदाद यूक्रेन को। और उसके बावजूद यूक्रेन की पोजीशन जंग में कुछ अच्छी नहीं है क्योंकि उसका खासा इलाका 1/5 एरिया जो है उसका अंडर ऑक्यूपेशन, सोवियत ऑक्यूपेशन। अब जिस वक्त ये सूरत हाल हुई, जब ट्रंप बस इक़्तिदार आए लास्ट ईयर, तो ट्रंप ने कहा कि उनके एजेंडे में था कि उस जंग को ख़त्म कराएंगे। ट्रंप ने जिस वक्त अपनी सी कोशिशें की तो ट्रंप को अंदाज़ा हुआ कि ये जंग बंदी को इतनी आसान नहीं है। पुतिन 26 साल से बस इक़्तिदार हैं, तो ट्रंप ने पुतिन को पैगाम भिजवाया कि आइए हम मिल के बात करते हैं।
اچھا جو مقام میں ملاقات طے ہوا ہے 15 اگست کو وہ بھی بڑا اہم ہے، وہ تھا الاسکا. ریاست الاسکا بہت اہم ہے کہ ریاست الاسکا ایک زمانے میں 1870 کے لگ بھگ امریکہ نے رشیا سے خریدی تھی. یہ زاروں کا زمانہ تھا اور اب وہ جیو اسٹریٹجیکلی اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. ایک بات جو ہمارے میڈیا نے رپورٹ نہیں کی لیکن ویسٹرن میڈیا نے رپورٹ کی، اور وہ یہ ہے کہ پیوٹن جب آئے تو بڑے تم تراک کے ساتھ آئے. وہ اپنے 4 فریگیٹس، بیری جہاز کو فریگیٹ کہتے ہیں، لڑاکا جہاز کو، 4 فریگیٹس کو ہیں جن میں چاروں میں نیوکلیئر وار ہیڈز نصب تھے، ایٹمی ہتھیار تھے، اور ساتھ میں ایک ایٹمی آبدوز بھی وہ ساتھ لائے، اور اپنا جہاز تو ان کا تھا ہی تھا. تو اتنے تم تراک سے آئے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی میں اب کسی سے نہیں ڈرتا. خیر وہ ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں اس حد تک پگھلی کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹس نے پیوٹن کے وارنٹ کے فاری جاری کیے ہوئے ہیں جی کہ آپ نے اپنے بہت ایبیوز کیا ہے ہیومن رائٹس سچویشن کو، اور جس کے نتیجے میں بہت سے بچے ہلاک ہوئے ہیں. اوبیسلی جنگ میں بچے مریں گے نا، تو اس کے حوالے سے ان کے وارنٹ گرفتاری جا رہے تھے. تو ایک لحاظ سے ٹرمپ نے ان کو انٹرنیشنل دنیا کے سامنے، فرسٹ ورلڈ کے سامنے ایکسیس دی کہ وہ اپنا موقع پیش کریں. بالکل. خیر اس کے بعد اب جو ٹرائپارٹائی ڈسپیوٹ ہوتا ہے سیوری کی، اس میں جب تک 3 فریق کسی معاملے پہ اگری نہ ہو تب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. اچھا اب تک کی جو 15 اگست کی جو صورتحال ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ کچھ باتوں پہ اتفاق ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی پیوٹن نے ایک شرط رکھی کہ جی میں ایک دفعہ اب آپ کے پاس چل کے آیا ہوں، اب اگلی دفعہ آپ کو میرے پاس چل کے آنا اور آپ کو ماسکو آنا ہے. ٹھیک ہے. ابھی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں کیا ڈسکشن ہوئی ہے؟ دیکھیے ابھی تو دیکھیے ایک ملاقات میں بریک تھرو نہیں ہوتا. جب اتنی جو جنگ 3 سال سے چل رہی ہے اس کے بارے میں کہنا کہ اس میں ملاقات کا ایک بریک تھرو ہو جائے گا پہلی ملاقات میں، تو وہ تو نہیں ہوا. دیکھنا یہ ہے کہ جو 18 تاریخ کو ملاقات ہوئی ہے، جو فالو اپ میٹنگ تھی یورپی یونین کی اور ولادیمیر زیلنسکی کی وائٹ ہاؤس میں، اس میں کیا ہوا ہے؟ اس میٹنگ میں ایک باٹم لائن طے کی گئی ہے کہ اب کوشش کی جائے کہ جی ولادیمیر پیوٹن کی اور ولادیمیر زیلنسکی کی ملاقات کروائی جائے. اچھا زیلنسکی کی اور اس کی دونوں سے دور کی، تاکہ بیٹھ کے بات کریں. اصل سٹیک ہولڈر سے وہ یہ ہے. بالکل ایسے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا زیلنسکی ماسکو جائیں گے، بیکاز ماسکو ان کے لیے ایک نو گو ایریا بن گیا. بالکل ایسے ہی ہے، ظاہری بات ہے ایک دشمن ممالک ہے تو وہ ایک دوسرے ملک میں تو نہیں جا سکتے. سب سے جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے. اچھا اس ملاقات کے لیے ابھی کوئی ٹائم فریم نہیں آیا کہ یہ ملاقات کب ہونی چاہیے. نہ ہی اس نے انڈیا دیا ہے کہ وہ ماسکو چلے جائیں. اچھا اب علاقہ جو انہوں نے ایکوائر کیا ہے، اب وہ علاقہ تو نہیں چھوڑیں گے. اگر علاقہ چھوڑیں گے تو پھر رشیا بیک فٹ پہ چلا جائے گا، پھر ظاہری بات ہے ان کے لیے جو ہے نا وہ مسئلہ ہوگا. تو اب اس کا کیا حال ہے؟ یہ بات پیوٹن نے، ٹرمپ نے ان کو ولادیمیر زیلنسکی کو کلیئر کر دیا کہ بھائی جو علاقہ انہوں نے لے لیا وہ تو اب آپ کو واپس نہیں ملے گا. آپ ایسا کریں کہ جو نیٹو میں شمولیت کی درخواست ہے وہ واپس لے لیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر اب وہ واپس لے لیں. اچھا ایک مزے کی بات جو میں مس کر گیا وہ یہ ہے کہ ولادیمیر زیلنسکی نے اپنے ملک میں مارشل لگایا ہوا ہے. ان کی ٹرم جو تھی وہ لاسٹ ایئر فیبرری 2024 میں ختم ہو گئی ہے. ٹھیک. اب جب بھی نارملسی ریسٹور ہوگی اس میں یوکرین میں الیکشن کروانے پڑیں گے. یوکرین میں جو بھی اگلی حکومت آئے گی وہ لمحہ پالے گی ولادیمیر زیلنسکی کو کہ تم نے یہ ملک کو برباد کر دیا ہے، یہ آؤ ذرا صاحب دو. تو اگر اسی کی پارٹی آ جاتی ہے نہیں جی دیکھیے کیسے آ جائے گی. مطلب آپ دیکھیں نا کہ آپ کی وجہ سے ملک کا 1/5 ایریا جو ہے وہ انڈر آکوپیشن ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ پاکستان کا کچھ علاقہ انڈیا لے لے یا انڈیا کچھ علاقہ پاکستان لے، تو پاکستان کو بھی واپس نہیں کرے گا، نہ وہ واپس کریں گے. تو یہ سچویشن خاصی ڈیفیوزنگ ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے، ناقص رائے یہ ہے کہ فار دا مومنٹ کوئی امیجیٹ بریک تھرو نہیں ہوگا. اچھا اب ایشو پہ آتے ہیں. اصل دونوں کا مسئلہ کیا ہے؟ رشیا کہتے ہیں کہ آپ نیٹو میں نہ جائیں، صرف یہ ان کا ایک ڈیمانڈ ہے. دیکھیے اصل میں اگر وہ نیٹو میں جاتا ہے تو رشیا کو کیا نقصان ہے؟ نیٹو کا ایک اصول ہے کہ اینی ممبر اگر نیٹو کے ایک ملک پہ حملہ ہوگا تو نیٹو کے سارے ملک مل کر اس کا دفاع کریں گے. اوکے اصل یہ اصل چیز یہ ہے. اگر وہ اب نیٹو اگر میں اس کے شامل بیک ہوتا ہے یارڈ میں دیکھیے، اگر اس کے بیک یارڈ میں ماسکو کے بیک یارڈ میں فرانس آ گئے، فرینچ جہاز آ گئے، جرمن آ گئے، یو کے والے آ گئے، امریکنز آ گئے، تو اس کی آزادی کہاں رہے گی؟ ایک بڑی بنیادی سی بات ہے. انگلش میں کہتے ہیں اسے بیٹل آف ناٹس اینڈ ہیو ناٹس. تو یہ لڑائی بیٹل ناٹس اور ہیو ناٹس کی جو لڑائی ہوتی ہے وہ اوور نائٹ ختم نہیں ہوتی. اس میں اب تو ہوتی نہیں ہے. اگر ہو جائے تو اس میں کچھ بہت ساری رکھنے ایسی ہوتی ہیں جو کہ چلتی ہیں. جس طرح اگر یوکرین نہیں ہوتا تو پھر ان کو کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے اگر یوکرین نہیں ہوتا تو انہوں نے اپنا گھیرا مکمل کرنا ہے. نیٹو نے
رشیا کے گرد، رشین فیڈریشن کے گرد اپنا گھیرا مکمل کرنا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے پیوٹن چلا رہا ہے اپنے ملک کو، اس سے اس کی گرفت جو ہے وہ ڈھیلی نہیں پڑے گی. ان کو رشیا کے اندر ایک ایسی ٹیریٹری چاہیے جہاں سے بیٹھ کے وہاں سے مداخلت کر سکیں. رائٹ. مثلاً آپ دیکھیں کہ جب یہ ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تو تہران کے آؤٹسکرٹس میں کچھ ایسی فیکٹریاں ملیں جو کہ ڈرونز اڑا رہی تھیں اور وہ اسرائیل کے لوگ تھے. تو اس حد تک وہ ٹریس پاس کیے ہوئے تھے. اب یہی سچویشن جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ رشیا کے ساتھ کی جائے کہ کسی طرح اس کے اندر گھس کے اس کو کمزور کیا جائے. رشیا خاصی حد تک ریوائیو کر گئے، اپنی اکانومی ریوائیو کرنے میں کامیاب ہو گئے، اپنی گلوبل پوزیشن بحال کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. وہ چاہتے ہی ہیں کہ ہم اس کو تھلے لگا کے رکھیں. بالکل صحیح. اب اس کے لیے یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ پیوٹن کا تعلق روس کے ایسے ادارے سے ہے جس نے جھکنا نہیں سیکھا، اور وہ ہے KGB، جس کو اسٹالن نے قائم کیا تھا. آپ نے ان کو چلتے ہوئے دیکھا جب آئے ہیں تو وہ دایاں بازو اپنا ہلاتے ہیں. کبھی آپ نوٹ کر دایاں بازو، یہ ایک سٹائل ہے کہ میں KGB کا افسر ہوں. KGB کے جو افسر تھے وہ اپنا یہ قسم کا اشارہ ہوتا ہے کہ میں KGB کا افسر ہوں، اور جو KGB کو سمجھنے والے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ افسر KGB کا ہے. اب اس سینیاریو میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا اب پیوٹن اپنے گارڈز کیسے کھیلتے ہیں. اور اصل میں پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ ولادیمیر زیلنسکی کو کوئی بھی فیس سیونگ دینے کو تیار نہیں. دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیانات ہیں وہ بھی آپ نے دیکھے کہ میٹنگ کے بعد جو اس نے چیزیں کہی ہیں کہ یہ کرنا ہی پڑے گا، ماننا ہی پڑے گا. دیکھیے میرا خیال ہے کہ چوائس نہیں ہے کوئی زیلنسکی کے پاس، ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. لیکن اگر وہ پیچھے ہٹیں تو وہ اقتدار پہ نہیں رہ سکتے. ان کو الیکشن کروانے پڑیں گے، الیکشن میں ان کی چھٹی ہو جائے گی، ان کا ٹرائل ہوگا، ان کو سزا ہوگی. اگر پیچھے نہیں ہٹتے تو پھر تو دونوں صورت میں دیکھیے جنگ شروع کرنا بہت آسان ہوتا ہے حسین صاحب، جنگ کو ختم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. کیونکہ جنگ ایک شیر کی سواری ہے. جب آپ شیر پہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر آپ اپنی مرضی سے نہیں اترتے، بالکل پھر آپ شیر کی مرضی سے اترتے ہیں. تو ولادیمیر زیلنسکی جو ہے وہ شیر کی سواری کر رہے ہیں اور شیر اب ان کو اترنے نہیں دے رہا. چل تھینک یو سو مچ.